السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستوں، مکاشفۃ القلوب سے آپ بیان سماعت کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 227 میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے، تم جس قدر دنیا کے لیے غمگین ہوتے ہو اسی قدر آخرت کا غم کم ہو جاتا ہے، اور جس قدر آخرت کا غم کھاتے ہو اسی قدر دنیا کا غم مٹ جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا پڑھ کر فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ خالق دنیا، مالک دنیا، رب کائنات کا فرمان ہے۔ خود کو دنیا کی مشغولیت سے بچاؤ، دنیا میں بہت سے کام ہیں۔ اگر انسان دنیا کے کسی کام کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اس پر دنیا کے 10 اور دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ انسان کتنا مسکین ہے، ایک ایسے گھر پر راضی ہو گیا ہے جس کے حلال کا حساب ہوگا اور حرام پر عذاب۔ اگر وہ کسب حلال سے دنیا حاصل کرتا ہے تو قیامت کے دن اس سے اس کا حساب لیا جائے گا، اور اگر مال حرام کھاتا ہے تو عذاب میں مبتلا ہوگا۔ انسان مال کو کم سمجھتا ہے مگر افسوس کے عمل کو کم نہیں سمجھتا۔ دینی مصیبت پر خوش ہوتا ہے اور دنیاوی مصیبت پر فریاد و فغاں کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو ایک خط لکھا جس میں بعد سلام تحریر فرمایا کہ تم آخری انسان ہو جنہوں نے موت کا پیالہ پیا۔ آپ نے جواب میں لکھا بعد سلام گویا تم دنیا میں کبھی نہیں رہے اور ہمیشہ آخرت میں رہے ہو، یعنی میری طرح دنیا میں تم بھی رہتے ہو اور موت کا پیالہ تم کو بھی پینا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا آسان ہے مگر اس سے نکلنا سخت مشکل ہے۔ بعض صوفیاء کا قول ہے کہ اس شخص پر انتہائی تعجب ہے جو موت کو حق سمجھتے ہوئے بھی مسرور ہے، جہنم کو یقینی سمجھتے ہوئے بھی ہنستا ہے اور دنیا کی ہلاکتوں کو دیکھتے ہوئے بھی مطمئن ہے، تقدیر خدا کو یقینی سمجھتے ہوئے بھی غمگین ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نجران کا ایک شخص آیا جس کی عمر 200 سال تھی۔ آپ نے پوچھا تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ کہنے لگا بری بھی ہے بھلی بھی ہے، دن کے بدلے دن اور رات کے بدلے رات، اس کی برائی اور بھلائی برابر رہتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا اور اسے ہلاک کرنے والا ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر نئی مخلوق پیدا نہ ہوتی رہتی تو مخلوق بہت پرانی اور ویران سی ہو جاتی، اور اگر ہلاک کرنے والا نہ ہوتا تو یہ دنیا مخلوق سے بھر جاتی اور اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا کچھ مانگنا ہو تو مانگو۔ اس نے جواب دیا میری گزشتہ عمر لوٹا دیجیے یا اجل مقررہ کو ٹال دیجیے، یعنی موت کو ٹال دیجیے۔ آپ نے فرمایا یہ چیزیں تو میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا پھر آپ سے مجھ کو کچھ اور مانگنا نہیں ہے۔ حضرت داؤد پائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اے انسان تو امیدوں کو پا کر خوش ہو رہا ہے، حالانکہ تیری اجل قریب آ گئی ہے، یعنی موت قریب آ گئی ہے، موت کا وقت قریب ہے، اور تو نے نیک اعمال میں تاخیر کی ہے، گویا یہ تیرے نہیں کسی اور کے کام آتے ہیں۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جو شخص اللہ سے دنیا مانگتا ہے وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں بہت دیر تک حساب کے لیے ٹھہرنے کا سوال کرتا ہے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو تجھے مسرور کرے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسی صفت بھی رکھ دی ہے جو تجھے بری معلوم ہوگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہر انسان دل میں 3 حسد لے کر مرتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اپنے جمع کردہ مال سے سیر ہوتا اور وہ سیر نہیں ہوا، اور دوسرے یہ کہ اپنی امیدوں کو پائے تکمیل تک پہنچاتا مگر نہ پہنچا سکا، اور تیسرے یہ کہ وہ آخرت کے لیے نیک عمل بھیجتا اور وہ نہ بھیج سکا۔ ایک بندہ مومن سے کسی نے کہا کہ میں نے غنا کو پا لیا ہے۔ اس نے کہا جس نے خود کو دنیا کی غلامی سے آزاد کر لیا حقیقی مالداری اسی نے پائی، یعنی غنا کو پانے کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ دنیا کے خواہشات سے وہی رکتا ہے جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ان ساری باتوں میں جو اچھی باتیں ہیں، نیک باتیں ہیں، ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے۔ مولا آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں نصیب کرے۔ مولا ہم سب کو ظالموں، حاسدوں، مکاروں، دھوکے بازوں، چوروں، زناکاروں، شراب خوروں، چگل خوروں، بد نظروں سے محفوظ رکھے، بالخصوص شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے ویڈیوز دیکھنے سننے کے لیے تہہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے ساتھ جڑے رہیں، مولا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
इंशाअल्लाह हयात बाकी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर आऊंगा। इस तरह की दीनी और अच्छी वीडियोस बर वक्त पाने के लिए मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में फॉलो करें। मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी ग़िज़ा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।